الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش فرام پاک اربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹ بیکل فتح روڈ چوک عالم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آج جس بیماری کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے فیٹی لیور۔ فیٹی لیور مین جگر پہ چربی کا ہو جانا، یعنی جگر کے اوپر چربی آ جاتی ہے، جس سے مریض جو ہے وہ بڑی بے چینی، بے قراری، بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مریض بہت زیادہ ٹھنڈی خشک چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو جگر جو ہے وہ اپنا فعل، اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا وہ حضرات جو بہت زیادہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوراک کھاتے ہیں، ابھی ایک خوراک ہضم ہوتے نہیں ہیں جناب، پھر دوسری کھانا شروع کر دیتے ہیں، ابھی وہ ہضم ہوتے نہیں ہیں، پھر تیسری کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، ایسے مریضوں کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کے جگر پہ چربی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ان کے پیٹ کے نچلے حصے پر بھی چربی جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مریض ہوتے ہیں جو سردی خشکی کے مریض ہوتے ہیں، یا خشکی سردی کہہ لیں، خشکی سردی کے مریض ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ کھاتے رہتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ خشکی بڑھتی جاتی ہے، ان کا جگر سکون میں ہوتا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو چربی ہے پگھلنے کے بجائے، خارج ہونے کے بجائے، یا جسم میں استعمال ہونے کے بجائے ان کے جگر پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے مریضوں کو آپ دیکھیں گے انتہائی قبض ہوگی، ان کو کھانا کھائیں گے پیٹ جو ہے وہ ڈھول کی طرح، یعنی ڈھول کی طرح وہ جناب ہو جاتا ہے، یعنی گیس بھر جاتی ہے، یعنی معدے میں بہت زیادہ تیزابیت، گیس ہوتی ہے، مریض بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور مریض کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں تو کروں کیا۔ جب وہ لیبارٹری میں جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر جناب اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ نوجوان یا میرے بھائی، آپ کے جگر پہ چربی آ چکی ہے، یعنی فیٹی لیور ہے۔ مریض پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی، اللہ معاف کر، کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے۔ پر یوں سمجھو جیسے پانی برف بن جاتا ہے نا، تو وہ روڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اسی طرح یہ جو چربی ہے یہ جم جاتی ہے، یہ آپ کے جگر پہ آ جاتی ہے، تہ بتہ یہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے برف کو آپ سورج کی روشنی سے پگھلا لیتے ہیں، وہ پگھل جاتی ہے، اسی طرح یہ چربی بھی پگھل جاتی ہے۔ لیکن یہ ہر بندے کا کام تو ہے نہیں کہ اس چربی کو پگھلا سکے، یہ تو وہی پگھلا سکے گا جو ایک ماہر طبیب ہوگا، جو ایک ماہر معالج ہوگا، جو ایک ماہر حکیم ہوگا، وہ انشاءاللہ اس مرض کا علاج بہت اچھے طریقے سے اور بہت عمدہ طریقے سے انشاءاللہ کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنی ہے، ایسے مریض کو حرارت دینا شروع کر دینی ہے۔ جیسے آپ اس کو حرارت پہنچائیں گے، یہی مریض جو ہے آپ دیکھیں گے اس کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی، اس کی زندگی جو ہے وہ صحت کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے گی، اس کی طبیعت جو ہے صحت کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے گی، اور یہ مریض انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہفتے میں یہ بالکل ٹھیک، تندرست، صحت مند ہو جائے گا، اور گویا کہ ایسا لگے گا جیسے یہ بیمار ہوا ہی نہیں تھا، اس کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو میں اس مریض کو کہتا ہوں صرف 4 ہفتے یہ دوائی کھا لیں، جو میں نے کورس ترتیب دیا ہوا ہے، صرف 4 ہفتے آپ کھا لیں، اس کے بعد جہاں سے آپ کا دل کرے، جس لیبارٹری سے آپ کا دل کرے، آپ جا کے ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کا جو فیٹی لیور ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا، آپ کا لیور کلیئر ہو چکا ہوگا، چربی ختم ہو چکی ہوگی، اور آپ خود بھی صحت محسوس کریں گے، تندرستی محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن
جانا کسی اچھے طبیب کے پاس ہے، کسی اچھے حکیم کے پاس جانا ہے، کیونکہ آج کل تو دیکھا گیا عموماً ہر بندے طبیب بنا ہوا ہے، ہر بندے جناب کچھ کو تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ وہ بھی میڈیسن کا کام کر رہے ہیں، حکیم بنے ہوئے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہے کیا کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، گوگل پہ جاتے ہیں یا یوٹیوب پہ جاتے ہیں، وہاں بیماری لکھتے ہیں، کسی حکیم کی بات سن لیتے ہیں، اس نے اگر کوئی نسخہ دیا ہوا ہے وہ نسخہ جناب وہاں سے لکھا اور مریض کو تھما دیا، بنا کے دے دیا جناب۔ اب پتہ نہیں ہے کہ مریض کا مزاج کیا ہے، اس کو کس مزاج کی دوائی چاہیے، اس کو کون سی دوائی دینی ہے، کون سی خوراک دینی ہے، یہ پتہ نہیں ہے بس ایسے ہی جناب۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ اچھے اور قابل ترین جو طبیب ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور میں یہ حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے جو 2 نمبر عطائی حکیم معالج بیٹھے ہوئے ہیں جو اس مقدس پیشے کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، ان کو کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ یہ پیشہ کیوں وہ اختیار کر رہے ہیں، بھائی پہلے اس کو سیکھو، اچھی طریقے سے سیکھو، نبض کے علم سیکھو، مزاج آپ سیکھیں، دوائی کے مزاج کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں مریض کو دوائی دے رہا ہوں اس کا مزاج کیا ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ریئیکشن کرتی ہے تو اس کا توڑ کیا ہے، یہ سب پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ یہ علاج کریں، پھر آپ علاج کی طرف جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب وہ انٹرنیٹ پہ جناب کوئی نسخہ لیا اور مریض کو تھما دیا، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم ہے انسانیت کے ساتھ۔ تو ایسے طبیبوں سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے کوئی اور کام کر لیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ اس سے آپ کی وجہ سے ایک اچھے قابل ترین حکیم جو ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ تو جناب میرے پاس جو مریض آتے ہیں تو میں ان کو کیا دیتا ہوں، وہ کچھ اس طرح سے ہے: 34 ملین 1000 ملی گرام صبح و شام کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کریں۔ اس کے بعد 4 ملین 1000 ملی گرام دن کے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے ہمراہ پانی، اور رات سوتے وقت 5 ملین خاص، ٹھیک ہے جی، 5 ملین خاص 1000 ملی گرام کا کیپسول آپ نے بھرنا ہے، اور رات سوتے وقت آپ نے ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ دوائی آپ بنا سکتے ہیں یا کسی کے پاس موجود ہے تو آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے یا آپ نہیں بنا سکتے تو آپ جناب سکرین پہ ہمارے نمبر دیے ہوتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بذریعہ پارسل یہ دوائی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 1 ماہ کا مکمل کورس بنا کر دیا جاتا ہے اور یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں میرے ساتھوں میری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔